السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی اللہ پاک کا کرم میں ٹھیک ہوں۔ تو چلیں گائز سٹارٹ کرتے ہیں ناول جان ہو تم ایپیسوڈ 19 بائی منتہا چوہان۔ منہا بھی اپنی گھبراہٹ چھپاتی مسکراتی آگے بڑھی کہ اسی پل ایک بائک بہت سپیڈ سے ان کی جانب بڑھی تھی اور اگلے ہی پل وہ منہا سے ٹکراتی کہ ماویہ نے اسے کھینچ کے پیچھے کیا۔ وہ لڑکھڑائی تھی لیکن ماویہ کو بائک ایک ٹانگ کی طرف ٹچ ہوئی، وہ دور جا گرا۔ منہا ان کو سنبھالتے مڑ کے ماویہ کو دیکھتی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ ماویہ منہا کی چیخ گونجی تھی۔ بائک والا یہ منظر دیکھ پریشان ہو گیا۔ وہ فوراً بائک سے اترتا، اپنا ہیلمٹ اٹھاتا، ایک طرف پھینکتا ماویہ کی جانب بھاگا۔ ماویہ اپنی چوٹوں کو نظر انداز کرتا منہا کو اپنے پاس بھاگتا ہوا آتا دیکھ لب بھینچ گیا۔ "آئی ایم سوری، پلیز میری وجہ سے آپ کو۔" وہ لڑکا جو بھی تھا نیچے جھک کے ماویہ کو اٹھاتا، اس سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ اور لوگ بھی وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ منہا نے ماویہ کو کھڑا ہوتا دیکھ شکر کا کلمہ پڑھا۔ اس کی چوٹوں پہ منہا کا دل باہر آنے کو تھا۔ "سر پلیز، آئی ایم سوری، میں جلدی میں تھا۔ وہ ہاسپٹل میں اگر میری بیوی کو ذرا سی بھی چوٹ لگتی تو میں جان سے مار دیتا تمہیں۔" ماویہ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کا گریبان پکڑا۔ وہ لڑکا گھبرا گیا۔ منہا نے ماویہ کو گھبرائے ہوئے پیچھے کرنا چاہا۔ "شکر مناؤ کہ میری بیوی کو کچھ نہیں ہوا، ورنہ اس وقت تم اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہوتے۔" ماویہ جارحانہ تیور لیے بولا۔ "سر، وہ بہن ہے ہاسپٹل میں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔" حواس قابو میں نہیں رکھ پایا وہ لڑکا آنکھوں میں آنسو لیے بولا۔ "بہن ہاسپٹل میں ہے تو کسی کو بھی کچلتے ہوئے نکل جاؤ گے؟" ماویہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ "پلیز ماویہ، جانے دیں۔" بالآخر منہا بول پڑی۔ اسے سامنے کھڑے لڑکے پہ ترس سا آیا۔ ماویہ نے لب کھینچے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور اپنی بازو دیکھنے لگا جہاں اچھی خاصی خراشیں آئی تھیں۔ وہ لڑکا جان خلاصی اور نبھے شکر کرتا اندر ہاسپٹل کی جانب بھاگا تھا۔ "آپ کو چوٹیں آئی ہیں ماویہ، آئیں اندر ہاسپٹل میں چلتے ہیں۔" منہا اس کے لیے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ڈاکٹر نے اس کے زخموں کا معائنہ کیا اور شرٹ اتارنے کو کہا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے اپنی دونوں بازو پہ وہ دوائی لگوا رہا تھا۔ منہا اس کی تکلیف پہ آنسو بہانے لگی۔ "کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔" "ڈونٹ وری، چھوٹے سے زخم ہیں، بڑھ جائیں گے۔" ماویہ نرمی سے بولا۔ "کہیں اور چوٹ لگی ہو تو؟" ڈاکٹر نے ماویہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اپنا گھٹنا بھی آگے کر گیا۔ "وہاں بھی خراشیں آئی تھیں۔" منہا کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ "شکر کریں صرف خراشیں آئی ہیں، ورنہ جس طرح کا ایکسیڈنٹ آپ بتا رہے ہیں، کوئی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ کسی کی دعاؤں کا اثر ہے۔" ڈاکٹر نے ماویہ کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد مسکرا کے کہا۔ ماویہ کو اپنی ماں یاد آئی جو ہمیشہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے آیت الکرسی کا اذکار کھینچا
کرتی تھی۔ یہ میں نے کچھ میڈیسن لکھ دی اور انجیکشن لازمی لگوا لیجیے گا۔ ڈاکٹر نے ایک پرسکرپشن ماویہ کی جانب بڑھائی تو وہ شکریہ ادا کرتا مدحت کے ساتھ انجیکشن لگوا کے باہر نکل آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ ہی کیسے مر سکتی ہے؟ ابھی تو اسے لائے تھے، آپ اس کا علاج کر رہے تھے، پھر دوران علاج کیسے مر گئی؟ وہ لڑکا چلا رہا تھا۔ ماویہ کی توجہ اس پہ گئی تو وہ وہیں رک گئے۔ لیکن وہ جب یہاں لائی گئی تبھی ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ہم نے پوری کوشش کی بچانے کی، لیکن جو اللہ کو منظور۔ ڈاکٹر نے اپنا دامن بچایا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کی حالت اتنی خراب نہیں تھی۔ وہ بات کر رہی تھی، انہیں ماتھے اور ٹانگ پہ چوٹ آئی تھی، لیکن انہوں نے تو ان کا پورا پیٹ ہی چاک کر دیا۔ وہاں موجود لڑکی نے بھانڈا پھوڑا تو ڈاکٹر گھبرا گیا۔ جھوٹ مت بولو لڑکی، اس کے پیٹ پہ بھی چوٹیں آئی تھیں، اسے اندرونی چوٹیں لگی تھیں جس کی وجہ سے وہ جان سے چلی گئی۔ ڈاکٹر کی بات مکمل ہوتے ہی ایک اسٹریچر کو باہر لایا گیا، اس پہ کپڑا تھا۔ آپ لاش لے جائیں، نرس نے منہ بناتے کہا۔ یہی ماویہ کی بس ہوئی تھی، فوراً آگے بڑھ کے لاش سے کپڑا ہٹایا تھا، جسے دیکھ کے وہاں موجود سب لوگوں کا دل دہل گیا۔ اس کا پیٹ درمیان سے چیرا ہوا تھا اور بڑے بڑے اسٹریچز سے واپس جوڑا گیا تھا، جو صحیح نہ جڑنے کی وجہ سے سفید کپڑے کو لال کر رہا تھا۔ ماویہ ان ڈاکٹرز کی ساری کارستانی سمجھ گیا تھا۔ وہی ڈاکٹر اب گھبرایا ہوا ماویہ کو دیکھ رہا تھا۔ لے جاؤ لاش کو اور دماغ نہ خراب کرو، ڈاکٹر نے گھبراہٹ چھپاتے اونچی آواز میں کہا۔ یہ لاش کہیں نہیں لے کے جائیں گے، اس لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور پولیس آئے گی، ماویہ نے سخت کھردرے انداز میں کہتے ڈاکٹر کے پسینے چھڑوا دیے۔ سبھی وہاں موجود لوگ چیاں منگوانے میں لگے گئے۔ ماویہ نے فون پہ اپنے دوست ڈاکٹر فرقان اور اپنے کزن ایس پی مونس خان کو اطلاع کی اور انہیں ہاسپٹل کا بتاتے اس ہاسپٹل کی انتظامیہ کی جانب بڑھا، جو اب ایک طوفان بدتمیزی مچا رہے تھے۔ ناول جان اور تم، ایپیسوڈ 19 بائی منتہا چوہان۔ کھانے کو روم میں چھوڑے ملکہ اپنے روم میں آئی تھی اور آتے ہی اس نے ذیشان کے نمبر پہ کال ملائی جو وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ چوتھی بیل پہ کال ریسیو ہوئی۔ کہاں تھے آپ؟ اتنا وقت کیوں لگایا کال پک کرنے میں؟ ملکہ نے غصہ ضبط کرتے فوراً کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ خیریت؟ ذیشان اس کی آواز سنتا بے چین ہوا۔ کہاں ہیں اس وقت؟ ملکہ نے دانت کچکچاتے پوچھا۔ یہاں شاور لے رہا ہوں، ذیشان نے شاور کرٹن بند کرتے ملکہ کو جواب دیا، جو اس کی بات سنتی ایک پل کو کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ اگر یقین نہیں آ رہا تو ویڈیو کال پہ آ جاؤں، ذیشان نے اپنی مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے کہا۔ ہان، ملکہ اس کی بات پہ بری طرح خود میں سمٹی تھی۔ ہاں تو اور کیا، آج کل میری بیوی مجھ پہ کچھ زیادہ ہی شک کرنے لگی ہے، تو یقین تو دلانا پڑتا ہے نا۔ میں تمہیں ویڈیو کال پہ لے رہا ہوں، سامنے آ کے بات کرو۔ نہیں، بالکل نہیں۔
آپ شاور لے لیں پھر بات ہوگی۔ ملکہ نے فوراً چلا کے کہا۔ یقین آ گیا مجھ پہ کہ میں شاور لے رہا ہوں۔ ذیشان نے پھر اسے تنگ کیا۔ پلیز خان، جلدی سے شاور لے کے میری بات سنیں، ضروری بات کرنی ہے آپ سے، ملکہ سنجیدگی سے بولی۔ تم میرے شاور لینے کے دوران بھی بات کر سکتی ہو، مجھے کوئی ایشو نہیں۔ کمفرٹیبل میری جان، ذیشان کا بہکا انداز محسوس کرتے ملکہ نے فوراً کال کاٹ دی۔ توبہ، دور کیا آئی ہوں، یہ تو اتنے رومانٹک ہوتے جا رہے ہیں۔ ملکہ کے کانوں تک سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ 5 منٹ ہی دوبارہ ذیشان کی ویڈیو کال آنے لگی۔ وہ کنفیوز ہو گئی کہ اٹھائے یا نہ، کال بند ہو گئی۔ دوسری جانب ذیشان ڈریس اپ ہوتا کہ ایکا لگاتے ہنس دیا تھا۔ اس کی کم سن نازک حسینہ ایسی ہی شرمیلی تھی۔ اس کے شرمیلے پن کی وجہ سے اکثر ذیشان اس سے بے باکی سے پیش نہیں آتا تھا، محبت سے زیادہ کیئر کرتا تھا۔ یار ڈریس اپ ہو گیا ہوں، کال پک کرو، میسج ٹائپ کرتے ذیشان نے پھر سے ویڈیو کال ملائی، جو دوسری بیل پہ ہی اٹھا لی گئی۔ سامنے ہی نقص سے تیار ہوتے ذیشان کو دیکھ ملکہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا، بالوں سے گرتا پانی اور چہرے پہ ایک خوبصورت مسکان۔ اس کی ہلکی برائٹ میں بھی اس کا ڈمپل ملکہ دیکھ سکتی تھی۔ یہ بلیک پینٹ شرٹ کیوں پہنی؟ لاسانہ بیویوں والے انداز میں پوچھتی وہ ذیشان کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ ڈیٹ پہ جا رہا ہوں، ایک آنکھ کو نک کرتے وہ خود پہ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ خان پلیز، مذاق نہیں، سچ بتائیں کہاں جا رہے ہیں؟ ملکہ کے ماتھے پہ بال پڑے۔ یار میٹنگ پہ جا رہا ہوں۔ کیوں اتنا شک کرنے لگی ہو یار؟ ذیشان نے بالوں کو جھٹکتے کہا۔ اچھا، سلطان کے ساتھ ہے میٹنگ آپ کی؟ ملکہ کی بات میں ذیشان ایک پل کو تھما، لیکن اگلے ہی پل وہ نارمل ہو گیا۔ سسر صاحب کی پیٹ میں کوئی بات دکھتی نہیں۔ کلائی پہ گھڑی پہنتے ایک نظر اپنی گلابی گال والی بیوی کو دیکھا، جس کے گال ہر پل ہی گلابی رہتے تھے۔ ذیشان کا جی چاہا وہ پاس ہوتے تو ان پہ بائٹ کرتا، بس ٹھنڈی آب بھر کے ہی رہ گیا۔ خبردار بابا کے بارے میں کچھ بھی غلط بولا تو وہ آپ کے ماموں بھی ہیں، ملکہ نے احساس دلایا۔ ہاں تو ایک زمین نہیں مجھے دے سکتے؟ اتنے لڑاکے ہیں؟ ذیشان نے مسکراہٹ سے کہا۔ آپ کیوں وہ زمین لینا چاہتے ہیں؟ تاکہ وہ اس گندے شخص کو دیں؟ ملکہ کی آواز تیز ہوئی تھی، جو ذیشان کو ناگوار گزری تھی۔ ملکہ، یہ ہم مردوں کی بات ہے، تم اس میں نہ پڑو۔ اب کی بار لہجہ سرد تھا۔ ملکہ نے لب بھینچے خود پہ قابو پایا۔ ذیشان کا سرد لہجہ اسے چبھا تھا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ آ جاؤ لینے۔ ذیشان نے موبائل ہاتھ میں اٹھائے اسے گہری نگاہ سے دیکھتے کہا، جو اب ہلکے جھکائے بیٹھی تھی۔ یار اب کیا ہوا؟ منہ کیوں بنا رہی ہو؟ اگر ایسا کرو گی تو میں اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کیسے کر پاؤں گا؟ آپ مجھے ڈانٹتے ہیں، مروٹے انداز میں کہا۔ جانے جہاں اب ایسے کرو گی تو 1 منٹ کی دوری نہیں سہ سکوں گا، اور جو تمہارے گلابی چیکس ہیں جنہیں تم لال کر چکی ہو، میں نے آ کے سب سے پہلے انہیں بائٹ کرنا ہے۔ ذیشان کی باتوں پہ وہ اسے دیکھتی دھیما سا مسکرائی۔ آپ آج کچھ زیادہ نہیں رومانٹک ہو رہے؟
ملکہ نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے، ایک آئی برو اچکاتے پوچھا، میں تو حد درجے رومانٹک ہوں، بس تمہاری نازکی دیکھ تھوڑا سمجھ جاتا ہوں، ورنہ تم ایک بار موقع تو دو۔ رومانس کے گل کا خطاب نہ دیا مجھے تو کہنا۔ ذیشان ساتھ تیار ہوتا، اس سے ویڈیو کال پہ باتیں بھی کیے جا رہا تھا۔ اب وہ بالکل ریڈی تھا، اس کی باتوں میں ملکہ بلش کر رہی تھی۔ آ جاؤ لینے، ذیشان کی گمگیر آواز پہ ملکہ کی آنکھیں کھل گئی۔ نہیں، بالکل نہیں، آج ہی تو ہانی آئی ہے، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے۔ اینڈ یو نو، گڈ نیوز بھی اس کی، میں پھپھو بننے والی ہوں۔ اور آپ پھوپھا؟ ہاں ہاں ہاں، پھوپھا لفظ پہ ملکہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ واٹ پھوپھا؟ کوئی پھوپھا نہیں، میں انکل ہی ٹھیک ہوں، ذیشان نے منہ بناتے کہا۔ ویسے سالے صاحب کچھ زیادہ ہی تیز نکلے، مجھے بھی اب کچھ سوچنا پڑے گا، ذیشان معانی حیثی سے بولا۔ ہاں، میں کال کٹ کر رہی ہوں۔ ملکہ کا دل اب زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اچھا سنو، شام کو لینے آؤں گا، تیار رہنا۔ ذیشان کی اگلتی نظروں سے وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملکہ نے فوراً کال کاٹ دی۔ ذیشان مسکراتے ہوئے اپنی چیزیں اٹھانے لگا کہ ملکہ کا میسج آیا، آج نہیں آنا لینے پلیز، کل آ جائیے گا۔ میسج میں ریکویسٹ تھی۔ ذیشان زیر لب مسکرایا اور اپنی چیزیں لیتا گھر سے باہر نکلا۔ ناول جان و تم ایپیسوڈ 19 بائی منتہا جہان۔ بھیا اچانک سے رخصتی، یکدم یارم کی بات پہ ارہا کا دل گھبرایا۔ ہاں گڑیا، ارادہ یہی ہے، آج شام ریسیپشن ہے میرا اور انشا کا، ساتھ آپ کی رخصتی، یارم مطمئن انداز میں بولا۔ اس وقت وہ شیوا منچن میں تھا اور ارہا کی تیاری کے حوالے سے بات کرنے آیا تھا، جبکہ انشا فارم ہاؤس میں ہی رہتی تھی۔ بھیا ایک بات پوچھوں؟ ارہا ہمت کرتی بولی۔ یارم نے سوالیا نظروں سے اسے دیکھا، جو آج کافی سنجیدہ تھا۔ آپ بھابھی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں لے کے آئیں نا، یہی ان کا گھر ہے نا؟ لے آؤں گا۔ کچھ پل کے توقف کے بعد وہ گویا ہوا۔ گڑیا تم تیار ہو جانا، بیوٹیشن گھر ہی آ جائے گی، میری اور شام سے بات ہو گئی ہے، یہاں کی ساری تیاری وہ دیکھ لے گا، میں سیکیورٹی سسٹم چیک کر لوں۔ یارم شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کا ریسیپشن آج شیوا منچن میں ہی تھا، جو بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا تھا۔ سیکیورٹی کا سارا سسٹم زاویہ چیک آؤٹ کر رہا تھا، لیکن یارم اپنی تسلی بھی کرنا چاہتا تھا۔ بھیا، ارہا نے پکارا۔ لو یو سو مچ۔ اور یارم کے سینے سے لگی رو دی۔ یارم بھی مسکراتا دیا، جبکہ آنکھیں نم ہوئی۔ ناول جان و تم ایپیسوڈ 19 بائی منتہا جہان۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دونوں لڑکا لڑکی رو رہے تھے، مینا انہیں حوصلہ دے رہی تھی، جبکہ انتظامیہ نے الگ شور مچایا ہوا تھا۔ معاویہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ انسانوں کے اعضاء کی خرید و فروخت سے تو واقف تھا، لیکن آج سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ اس لیے وہ انہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔
اس کے بعد مونس اپنی پولیس فورس کے ساتھ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تو ایک پل کو سبھی طرف خاموشی چھا گئی۔ مونس سیدھا ماویہ کی جانب بڑھا۔ ماویہ بھائی، آپ کو یہ چوٹیں کیسے آئیں؟ مونس پریشان ہوا۔ کچھ نہیں مونس، میں ٹھیک ہوں، یہ معاملہ چیک کرو۔ ماویہ نے ساری بات بتا کے لاش کو دکھایا۔ مونس نہ بھینج کے رہ گیا۔ اس لڑکی کا میٹ والا حصہ دیکھ مونس کا دل بری طرح دکھا۔ ڈاکٹر فرقان بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہیں بھی ماویہ نے سارا معاملہ سمجھایا۔ برکت خان، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے چلو۔ مونس کی بات پہ سبھی انتظامیہ حرکت میں آئی۔ سر، اسی لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ بری حالت میں آئی تھی، اس میں ہمارا کیا قصور؟ ڈاکٹر عمران گھبرائے بولے، اب یہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی بات ہوگی۔ مونس نے کھدرے لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر شور پڑا۔ بس خاموش، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ہاسپٹل کا یہ ایریا سیل کیا جا رہا ہے، آپ سب یہاں سے ہٹ جائیں۔ مونس کی سخت پکار پہ سبھی کو سانپ سونگھ گیا، خاص کر ان لوگوں کو جو اس گھناؤنے کھیل میں ملوث تھے۔ کوئی بھی یہاں سے عملے کا بندہ باہر نہیں جائے گا اور ہر پیشنٹ کے یہاں سے باہر جانے سے بھی چیکنگ ہوگی۔ ایس پی مونس خان فارم میں آ چکا تھا۔ پولیس نے اس ایریے کو کور کرتے سیل کر دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے ڈاکٹر فرقان انہی کے لیب میں کچھ ڈاکٹرز کی مدد سے لے گئے اور جو شک کے دائرے میں تھے وہ پولیس کسٹڈی میں تھے۔ بھائی، آپ بھابھی کو گھر لے کے جائیں، میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ مونس نے ماویہ کی حالت کے پیش نظر اسے گھر جانے کو کہا۔ منہا بھی وہیں پاس آ کے کھڑی ہوئی۔ مونس مجرم کو کردار تک پہنچانا ہے، ایسے مجرم بچنے نہیں چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے جو ڈاکٹر کے روپ میں کسائی ہیں، مار کے انسانوں کو کھا جاتے ہیں، بے ضمیر مردہ لوگ۔ ماویہ طیش کے عالم میں بولا، آپ فکر نہ کریں، اس سے بھی زیادہ سخت اور گھناؤنی سزا ملے گی کہ ان کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ مونس نے ماویہ کے کندھے پہ تھپکی دیتے تسلی کروائی اور خود ان دونوں کو گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ ایک پولیس اہلکار کو بھی ساتھ بھیجا تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور خود اندر چلا آیا جہاں ایک بہت بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 19 بائی منتہا چوہان۔ سفرن کا فنکشن اپنے عروج پہ تھا۔ اسٹیج پہ ارہا اور انشا دونوں ہی دلہن بنی بیٹھی تھیں۔ ارہا نے گولڈن میکسی زیب تن کی تھی تو انشا نے پنک۔ دونوں ہی خوبصورتی میں ایک دوسرے کو مات دے رہی تھی۔ اور شام فون پہ بات کرتا کچھ الجھا لگا اور پھر اسٹیج کی جانب بڑھتا ارہا کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ جاذب نے یارم سے بات کی اور اس کے اشارے پہ سب مہمانوں کو کھانا سرو ہونے لگا جبکہ اسٹیج پہ فوٹو سیشن ہو رہا تھا۔ یارم کی باز نگاہیں ہر طرف تھیں۔ اس نے ایک بار بھی انشا کی جانب نہیں دیکھا تھا، جانتا تھا آج وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی ہوگی اور وہ اس وقت کسی اور ہی پریشانی میں تھا کہ تبھی اچانک سے لائٹس آف ہوئیں اور اگلے ہی پل آن بھی ہوئیں۔
اسٹیج سے انشراح غائب تھی۔ یارم نے اسٹیج کی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلاتے آنکھیں میجی، اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی، پورے ہال میں نگاہ دوڑائی۔ ارہا نے بھی پریشانی سے یارم کی جانب دیکھا اور اسٹیج پہ اپنے گرد بھی جہاں نہ انشراح تھی نہ حشام، وہ دونوں اچانک کہاں چلے گئے؟ ارہا کے چہرے پہ الجھن بڑھی۔ جازم اور زابیار بھی یارم کے پاس آن کھڑے ہوئے۔ اس بار دھوکہ دینے والا کوئی اور نہیں، اپنا حشام تھا، اور یہ یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ یارم نے وہاں سے رخ پلٹا۔ ایک آندھی طوفان کی طرح وہ وہاں سے باہر نکلا تھا۔ نہ جانے اس طیش میں کون جان سے جانے والا تھا۔ ناول جانو تم ایپیسوڈ 19 بائے منتہا جہان۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اور میری دوست کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔